اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں آپ کا میزبان سید عبدالرزاق شاہ کشمیری، پاکستان کے دارالخلافہ اسلام آباد سے۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو، خصوصاً جو میرے دوست احباب، میرے بھائی، مجھے جاننے والے، اپنے ملک سے باہر پردیس میں روٹی روزی کے چکر میں ملک سے باہر ہیں، ان تمام کو میری طرف سے انتہائی ادب کے ساتھ اسپیشل السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور ساتھ میں جمعہ مبارک۔ جیسا کہ تمام احباب بخوبی جانتے ہیں کہ 2023 ختم ہونے کو ہے اور لوگ 2024 کا جشن منانے کی تیاریوں میں مشغول ہیں۔ تو میرے دوستوں اور نوجوانوں، زندگی کے 365 قیمتی دن ہم سے کم ہو گئے اور ہم 365 دن، کچھ دن باقی ہیں 2023 ختم ہونے میں، اور 365 دن 365 ڈیز ہماری زندگی کے 365 دن ختم ہو گئے اور ہم 365 دن قبر کے قریب ہو گئے۔ اللہ تعالی مجھے اور تمام دیکھنے اور سننے والوں کو قبر میں جانے سے پہلے قبر کے لیے تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، باعمل مسلمان بنائے۔ تو زندگی مختصر سی زندگی ہے، یہ دنیا کھیل تماشا ہے۔ تو اس سال کے اینڈ پہ سال ختم ہونے کو ہے، تو دو چار اشعار اپنے دیکھنے اور سننے والوں کو، اپنے دوستوں کو، ریلیٹیوز کو، پردیسی بھائیوں کو، فوجی بھائیوں کو چند اشعار ڈیڈیکیٹ کرتا ہوں، امید ہے پسند کریں گے۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ عمر دراز مانگ کر لائے تھے 4 دن، عمر دراز مانگ کر لائے تھے 4 دن، 2 آرزو میں کٹ گئے 2 انتظار میں۔ عمر دراز مانگ کر لائے تھے 4 دن، 2 آرزو میں کٹ گئے 2 انتظار میں۔ ان حسرتوں سے کہہ دو کہیں اور جا بسیں، ان حسرتوں سے کہہ دو کہیں اور جا بسیں، اتنی جگہ کہاں ہے دل داغدار میں۔ اور بلبل کو باغباں سے نہ صیاد سے گلا، بلبل کو باغباں سے نہ صیاد سے گلا، قسمت میں قید لکھی تھی فصل بہار میں۔ بلبل کو باغباں سے نہ صیاد سے گلا، قسمت میں قید لکھی تھی فصل بہار میں۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو جمعہ مبارک۔ جو لوگ مجھے دیکھ اور سن رہے ہیں، میں اکثر مختلف حوالے سے ویڈیو بنا کے فیس بک کے اوپر اپلوڈ کرتا رہتا ہوں، اور رزاق شاہ کے نام سے میرا یوٹیوب چینل بھی ہے، میں نے فیس بک پہ بھی لنک دیا ہوا ہے۔ میری تمام ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ یوٹیوب چینل جو ہے میرا لنک اوپن کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ ٹائم کم ہونے کی وجہ سے میں زیادہ ویڈیو اپلوڈ نہیں کر سکتا۔ میں تقریباً ایک ماہ سے مطلب 1 مہینہ اور کچھ دن ہو گئے، میں پراپر ویڈیو بنا کے میں نے اپنا یوٹیوب چینل بنایا ہوا ہے، اور میں ویڈیوز مختلف، میں ہمیشہ پوری کوشش یہ کرتا ہوں، پہلے میں ویڈیو بنا کے پھر اس کو چیک کرتا ہوں
کہ کیا میں نے جو بات کی ہے میرے کسی دوست، کسی احباب، کسی بھی شخص کی، چاہے وہ کوئی بھی ہو، وہ اس کا تعلق کسی بھی صوبے سے ہو، اس کا تعلق کسی بھی جماعت سے ہو، کسی مسلک سے ہو، میں ویڈیو بنانے کے بعد پوری کوشش کرتا ہوں کہ کیا میں نے جو بات کی ہے مجھ سے میں نے کسی کی دل آزاری یا دل شکنی تو نہیں کی، کیونکہ دوستو آج نیٹ کے اوپر، فیس بک کے اوپر اور ٹک ٹاک کے اوپر ہر شخص نے آگ لگائی ہوئی ہے، ہر شخص دوسرے کی دل آزاری اور دل شکنی کر رہا ہے، خود کو اچھا اور دوسرے کو برا ثابت کرنے میں لگا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو اچھا بنائے اور باعمل مسلمان بنائے، ایک اچھا انسان بنائے۔ میرے دوستو، زندگی بہت مختصر ہے، نہ جانے کس گلی میں زندگی کی شام ہو جائے، آپ کو پتہ بھی نہیں ہوگا اور مجھے اچانک موت میرے اور آپ کے سر پہ آ جائے گی، اور جو کچھ میں اور آپ، یہ جو زبان ہے، زبان، اس سے جو نکلا ہوا لفظ اور کسی بھی ویپن سے نکلی ہوئی گولی کبھی واپس نہیں آتی۔ آپ کسی کو ڈنڈا ماریں، کسی کے سر میں سوٹی ماریں، سر پھٹے گا، پھر ریکور ہو سکتا ہے، لیکن یہ زبان سے نکلی ہوئی بات اور کسی بھی ویپن سے نکلی ہوئی گولی کبھی واپس نہیں آتی۔ تو میرے دوستو، وہ کہتے ہیں، انگلش کا ایک سینٹنس ہے، تھنک بیفور یو اسپیک، کہ بات کرنے سے پہلے سوچو، تولو اور پھر بولو۔ بات کرنے سے پہلے سوچ لو، کیا میں جو بات کر رہا ہوں میری بات سے کسی کی دل آزاری یا دل شکنی تو نہیں ہو رہی، میری بات سے کسی میرے دوست، میرے بھائی، میری بہن کی عزت نفس تو نہیں مجروح ہو رہی۔ میرے دوستو، آپ نے اور مجھ نے ہر ایک بات جو ہم نے اپنی زبان سے ادا کی ہے، اس کا ہم نے حساب دینا ہے روز قیامت، اور سخت حساب دینا ہے، کیونکہ یہ حقوق العباد کا مسئلہ ہے۔ آج لوگ کسی کو تکلیف پہنچا کے، کسی کو گالم گلوچ کر کے، کسی کو نیٹ پہ، فیس بک پہ، ٹک ٹاک پہ برا بلا کہہ کے، گالیاں دے کے، کسی کی عزت نفس مجروح کر کے، ویڈیو بنا کے، اور پھر کہتے ہیں کہ جی میری ویڈیو کو لائک اور شیئر کرو، اور پھر بہت سے لوگ اس کو لائک اور شیئر کرتے ہیں۔ گندی بات کرنا، کسی کے خلاف بلا وجہ کسی پہ تہمت لگانا، کسی پہ الزام لگانا، یہ مذہب اسلام نے ہمیں منع کیا ہے۔ اللہ کے نبی آقا نامدار سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ان باتوں سے منع کیا ہے۔ میرے دوستو، آپ جب اپنے معاشرے کے اندر، ہمارے معاشرے میں برائی دن بدن بڑھتی کیوں ہے، برائی کم کیوں نہیں ہوتی؟ کبھی آپ نے سوچا، کبھی آپ نے اس بات کی ریسرچ کی کہ ہمارے معاشرے میں برائی دن بدن عروج پکڑتی جا رہی ہے، برائی کم کیوں نہیں ہوتی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب کوئی شخص ہمارے معاشرے کا، وہ کوئی بھی شخص ہو، چھوٹا ہو، بڑا ہو، مرد ہو، عورت ہو، جب کوئی شخص برائی کرتا ہے تو ہم اس شخص کا سب سے پہلے نام لیتے ہیں، پھر اس کے ساتھ اس کی فیملی کو اٹیچ کرتے ہیں، پھر اس کے ساتھ اس کی قومیت لگاتے ہیں، پھر اس کے ساتھ اس کے مسلک کو اٹیچ کرتے ہیں، پھر اس کے ساتھ اس کی جماعت کو اٹیچ کرتے ہیں، اور جب ہم ساری چیزیں اٹیچ کر کے اس برائی کو ہائی لائٹ کرتے ہیں تو پھر اس شخص کی اور ہماری پھر ذاتی لڑائی شروع ہو جاتی ہے۔ وہ ہمیں برا بھلا کہتا ہے، ہم پھر اس کو برا بھلا کہتے ہیں۔ تو میرے دوستو، کسی بھی شخص کی برائی کا معاملہ، اگر کوئی شخص گناہ کرتا ہے، کوئی شخص گناہ کا مرتکب ہوتا ہے، وہ چوری ہے، ڈکیٹی ہے، کرپشن ہے، زنا ہے، جتنی بھی برائیاں ہیں، جو بھی برائی کرتا ہے، اس کی برائی کا معاملہ صرف اور صرف اس کا اور اللہ کا معاملہ ہے۔ آپ اس شخص کو ہائی لائٹ کرنے کی کوشش نہ کریں فیس بک کے اوپر، کیونکہ جب آپ کسی کی برائی کو ہائی لائٹ کرتے ہیں تو پہلے 2 منٹ کے لیے اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھیں، کیا میرے اندر بھی یہ برائی ہے؟
آپ برائی کو ہائی لائٹ کریں. آپ دیکھتے ہیں کہیں چوری ہو رہی ہے, کہیں کوئی غلط کام ہو رہا ہے, تو آپ جب کوئی بات کرتے ہیں تو آپ کہیں جی ہمارے معاشرے کے اندر اس طرح کی برائی ہے, بے حیائی ہے, فحاشی ہے, چوری ہے, ڈکیٹی ہے, زنا ہے, کرپشن ہے. آپ معاشرے کا نام لیں, اور بنیادی طور پہ میں اور آپ سب مل کے برائیاں کرتے ہیں. صرف ہمارے اندر خامی یہ ہے کہ ہم اپنی غلطی کو تسلیم نہیں کرتے. کبھی کسی شخص نے کیمرے کے سامنے آ کے, کوئی بھی شخص ہو, کسی فیملی سے ہو, کسی مسلک سے ہو, کسی جماعت سے ہو, آج تک کبھی آپ نے, سوائے اگر کوئی شخص پکڑ کے پولیس لے جائے, وہ انویسٹیگیٹ کرے, وہاں پہ اس کی مجبوری ہے وہ بات ماننا, آپ نے کبھی دیکھا کوئی شخص غلط کام کر کے اور خود اس نے ویڈیو بنائی ہو کہ میں نے یہ غلط کام کیا؟ کوئی اپنی بات, کوئی بھی شخص اپنی برائی کو ہائی لائٹ نہیں کرتا. وہ بالکل نہیں چاہتا کہ میں اپنی برائی ہائی لائٹ کروں اور مجھے کوئی برا بلا کہے. تو اسی طرح میرے دوستو, جیسے میں اور آپ نہیں چاہتے کہ ہم اپنی برائی کو ہائی لائٹ کریں, اسی طرح آپ دوسرے کی برائی کو ہائی لائٹ ضرور کریں, لیکن اس طریقے سے کریں کہ اس کو ذاتی انا مت بنائیں. اس بندے کو ہائی لائٹ کرنے کی کوشش مت کریں. بندے کو پکڑنا, اس کو سزا و جزا دینا, یہ اداروں کا کام ہے, یہ پولیس کا کام ہے. اگر کوئی چوری کرتا ہے, کوئی ڈکیٹی کرتا ہے, کوئی زنا کرتا ہے, کوئی بھی غلط کام کرتا ہے, تو اسی لیے اس ملک کے اندر پولیس کا ادارہ ہے. پولیس اس کو پکڑے, انویسٹیگیٹ کرے اور اس کے بعد اس کو سزا دے. یہ پولیس کا کام ہے. میرا اور آپ کا یہ کام ہے کہ ہم اگر برائی دیکھتے ہیں تو اس کو ہاتھ سے روکیں اگر روک سکتے ہیں, اور اگر نہیں روک سکتے تو ہم دل میں, یہ ایمان کا سب سے کم درجہ ہے کہ ہم دل میں برا محسوس کریں. اور پھر اگر ہم کو ویڈیو بناتے ہیں تو پھر ہم اس بندے کی جماعت, اس کا مسلک, اس کی فیملی کو اس کی برائی کے ساتھ بالکل اٹیچ نہ کریں. آپ کہیں جی ہمارے معاشرے کے اندر یہ برائی ہے, ہمارے معاشرے کے اندر چوری ہے, ڈکیٹی ہے, زنا ہے, کرپشن ہے, ڈکیٹی ہے, جتنی بھی برائیاں ہیں. اور دوسری یہ بات سب سے ضروری کہ آپ جب کسی شخص کے اندر کوئی غلط کام دیکھتے ہیں, اور اگر آپ کی نیت ٹھیک ہے, تو آپ اس شخص کو تنے تنہا الگ, جہاں پہ کوئی نہ دیکھ رہا ہو, آپ اس بھائی کو, اس بہن کو سمجھائیں کہ بھائی بہن یہ جو آپ کر رہے ہیں یہ غلط کام ہے, یہ گناہ کا کام ہے. اور دیکھیں گے وہ شخص, وہ بہن, وہ مرد, وہ عورت آپ کی بات 100% مان لے گا. لیکن جب آپ کیمرے کے سامنے جا کر اس کو ویڈیو بنا کے اس کو بے عزت کرنے کی کوشش کریں گے, تو پھر آپ کا اور اس کا ذاتی معاملہ, ذاتی انا کا معاملہ, آپ کی اور اس کی لڑائی شروع ہو جائے گی. آپ اس کو کہیں گے, برا بلا کہیں گے, پھر وہ آپ کی کوئی برائی تلاش کرے گا, وہ آپ کو برا بلا کہے گا. آپ اس کو چور کہیں گے, وہ آپ کو چور کہے گا. آپ اس کو زانی کہیں گے, وہ کہے گا آپ زانی ہو. تو میرے بھائیوں, کسی کی برائی کو جب آپ ہائی لائٹ کرتے ہیں, اس کی فیملی کو, پوری فیملی کو, ہر فیملی کے اندر اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں, میرے جیسے گناہ گار لوگ بھی ہوتے ہیں. کسی کا مسلک بھی اس کے ساتھ مت جوڑیں. کسی کی سیاسی, کوئی شخص جس مرضی سیاسی جماعت کو سپورٹ کرتا ہے وہ کرتا رہے. کوئی غلط کام کرتا ہے, آپ اس کے غلط کام کو ضرور ہائی لائٹ کریں, اس کو سمجھائیں. اور جب آپ کی نیت ٹھیک ہوگی تو انشاءاللہ میں امید سے, میں وثوق سے یہ کہتا ہوں کہ آپ کی بات میں اثر ہوگا. لیکن آپ کی جب سوچ غلط ہوگی, آپ کی جب یہ سوچ ہوگی کہ میں یہ کام کروں گا اور یہ شخص لوگوں کے سامنے ذلیل و خوار ہوگا, بے عزت ہوگا, تو یقین جانیے میں نے بے شمار لوگ ایسے دیکھیں, دوسروں کو بے عزت کرنے کے چکر میں خود ذلیل و خوار, خود بے عزت ہو جاتے ہیں. تو کسی کی خدا را, کسی کی عزت نفس مجروح مت کریں. دوسروں کی عزت کا جب آپ خیال رکھیں گے, آپ کی عزت انشاءاللہ خود محفوظ رہے گی. جب آپ دوسروں کے لیے گڑھا کھودیں گے, یقین جانیے اس گڑھے کے اندر آپ خود گر جائیں گے. مت برا سوچیں, ہمیشہ اچھا سوچیں, پازیٹیو سوچیں. آپ کی نیت, آپ کی سوچ, مسلمان جو کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتا ہے, اپنے نبی کی تعلیمات پر عمل کریں. اللہ کے نبی نے
कैसे ज़िंदगी गुजारी। अल्लाह के नबी की ज़िंदगी हमारे लिए मशाल राह है। तो मेरे दोस्तों, मेरी बात से अगर किसी दोस्त, किसी अहबाब की दिल शिकनी या दिल आज़ारी हुई हो, तो इंतहाई अदब के साथ मैं उससे माज़रत करता हूँ। ये साल ख़त्म होने को है, न जाने अगले साल हम में से कौन होगा, कौन नहीं होगा। दुनिया 4 दिन की है। तो मेरी बात बुरा ना मनाना। मैं नौजवानों पे ज़्यादा फोकस करता हूँ, तो जितने भी नौजवान मुझे देख रहे हैं, आपके पास अगर कोई अच्छी बात है तो मुझे कमेंट करके अच्छी बात ज़रूर कमेंट करें, अपनी राय का इज़हार करें और मेरे नॉलेज में इजाफ़ा करें, ताकि मैं मज़ीद कोई अच्छी बात, कोई अच्छी वीडियो बना के अच्छा पैगाम आप लोगों तक पहुंचा सकूं। अगर मेरी बात अच्छी लगी, पसंद लगे, उसको लाइक करें और फिर उसको आगे शेयर करें। हो सकता है मेरी किसी बात से किसी मेरे दोस्त का, किसी भाई का, किसी बहन का फ़ायदा हो जाए। वस्सलाम। आपका दोस्त, आपका भाई सैयद अब्दुल रज़ाक शाह कश्मीरी। वस्सलाम।